وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، یوسف علیہ السلام بازار میں فروخت ہوئے، اور خریدا کس نے؟ اب مصر سے خریدا عزیز مصر نے۔ عزیز مصر ایک عہدہ ہوا کرتا تھا جو بادشاہ سے نیچے کا عہدہ تھا، جس کے پاس تمام ریاست کے امور ہوتے تھے، کس کو جیل بھیجنا ہے، کس کو جیل سے نکالنا ہے، یہ اہم اہم معاملات اس کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے۔ جو یعنی ریاست کے جو بہت اہم معاملات ہیں نا، وہ اس کی اتھارٹی اس کے پاس تھی، اس سے اوپر پھر بادشاہ تھا۔ تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو مصر سے خریدا۔ کیا مطلب؟ اہل مصر سے خریدا۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام، یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یوسف علیہ السلام بازار میں زیادہ مرتبہ بکے ہیں، کیونکہ اگر ان مسافروں نے ڈائریکٹ عزیز مصر کو بیچا ہوتا نا آ کے، تو پھر قرآن کے الفاظ یہ ہوتے کہ ان لوگوں سے عزیز مصر نے خرید لیا، اور پھر پیچھے بھی ذکر ہوتا کہ ان لوگوں نے عزیز مصر کو بیچ دیا۔ لیکن پچھلے رکوع میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن کہہ رہے ہیں انہوں نے سستے داموں جلدی مصر میں بیچ ڈالا بس۔ تو ظاہر ہے اتنی جلدی عزیز مصر تک پہنچنا تو ممکن نہیں ہوتا، عزیز مصر تو اس کی ویلیو بھی بہت زیادہ لگائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مفسرین جو یہ لکھتے ہیں نا، یہ اس کی تائید ہوتی ہے۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بار بار بازار میں فروخت ہوئے ہیں، کیونکہ ایک شخص نے خریدا، کیونکہ حسین بہت تھے، خوبصورت بہت تھے، اور ظاہر ہے پیغمبر کی اولاد تھی اور خود بھی پیغمبر بننا تھا انہوں نے، تو ایک اٹریکشن تھی ان میں، تو قیمتیں لگتی چلی گئیں۔ جیسے مسافروں نے تو جو کنویں سے نکالنے والے تھے انہوں نے سستے میں بیچ دیا، کوئی جان چھڑائیں اصل مالک نہ ملے، پھر جس نے خریدا وہ جہاں لے کے جا رہا تھا اس کی ویلیو، ان کی قیمت پہلے سے زیادہ لگتی جا رہی تھی، تو اس نے اور مہنگا کر کے بیچ دیا، تو وہ قیمت اتنی بڑھتی چلی گئی ہے کہ وہ بادشاہ جو مصر کا جو اتنا بڑا عہدے دار تھا نا، اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی اتنا کوئی خوبصورت بچہ غلام بازار میں بکنے کے لیے آیا ہوا ہے، ظاہر اس نے پھر اتنی قیمت لگائی ہوگی کہ اس سے آگے پھر یہ فروخت نہیں ہوا، اور وہ اپنے گھر لے آیا۔ تو قرآن کے بھی سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک دفعہ فروخت نہیں ہوئے، بار بار بازار میں فروخت ہوئے، اور مختلف مراحل سے گزر کے اہل مصر سے پھر یہاں شہر سے خریدنے کا مطلب شہر والوں سے خریدا، اور بالآخر وہ عزیز مصر تک پہنچ گئے۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت دو، اس کو عزت کے ساتھ رکھو، اس بچے کو عزت کے ساتھ پالو۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یوسف علیہ السلام میں اتنی اٹریکشن تھی کہ ایک عام غلاموں کے بجائے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے باقاعدہ محبت کی، اور کہا کہ اس کو عام غلاموں کی طرح نہیں رکھنا، اس بچے میں بہت اٹریکشن ہے، یہ بچہ بہت خوبصورت ہے، یہ کوئی ظاہر ہے کوئی عزت دار خاندان کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں بھی ایک الگ ہی ان میں ایک شرافت کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کو عزت دینی ہے، کیوں؟ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں بڑا ہو کر فائدہ پہنچائے، کوئی کام آ جائے ہمارے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عزیز مصر جو تھا بے اولاد تھا، تو عین ممکن ہے بے اولاد ہو، تبھی وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہم اس کو اولاد، یعنی اس کو بچے کے اپنی اولاد کے طور پہ ٹھہرا لیں گے۔ تو ویسے کسی صریح حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس کا اشارہ اس سے ملتا ہے کہ عام طور پر جو بے اولاد لوگ ہوتے ہیں وہی لے پالک کو اولاد بناتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں دیکھو اس طرح سے ہم نے یوسف کو مصر میں، ارض سے مراد مخصوص زمین یعنی مصر میں ٹھکانہ دے دیا، بہترین ٹھکانہ۔ بازاروں میں فروخت ہوئے لیکن وہ کسی اور گھر میں بھی غلام بن کے جا سکتے تھے، لیکن اللہ نے جو ٹھکانہ دیا ان کو وہ ٹھکانہ ایسا دیا کہ ایک اچھے خاندان میں، ایک بادشاہوں کے، اور جو بادشاہوں کے نائبین ہوتے ہیں وہ تو بڑے شاہی پروٹوکول میں رہتے ہیں، وہاں ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیریں بھی سکھائیں۔ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ لام عاقبت کا ہے نا، یعنی ہم نے جو اتنا اچھا ٹھکانہ دیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ ترقی کے مراحل پہ لے کے جائیں اور ان کو خوابوں کی تعبیریں بھی سکھائیں۔ تو علماء نے اس میں یہ نقطہ لکھا ہے کہ بادشاہ کے محل میں رہنے کا، یا اتنے اونچے عہدے دار عزیز مصر کے محل میں رہنے کا ترقی سے کیا تعلق ہے؟ تو حقیقت میں یہ ہے کہ اس کا ترقی سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام سے آگے جو کام لینا تھا نا، وہ یہ تھا کہ آپ کو قائد بنانا تھا امت کا، اور آپ کو خوابوں کی تعبیریں سکھانی تھی۔ تو اس کے لیے جو ذہانت چاہیے، جو ملکہ چاہیے، اور پھر آگے آپ کو وزیر خزانہ بھی بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ ایسے
ایسی جگہ پہ آپ کی پرورش ہو جو اپر لیول کے لوگ ہیں، کیونکہ قائدین اکثر ایسی ہی جگہوں پہ تیار ہوتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کام لینا تھا نا، تو فرعون کے محل میں پلوایا ان کو، تاکہ وہ فرعون کے مزاج اور اس کے ان کی تمام چیزوں سے آشنا ہو، تاکہ پھر وہ کل فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں. تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، نہیں چونکہ اللہ تو ویسے بھی کسی پیغمبر کو سب کچھ بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، لہذا اللہ نے کسی کو جب ترقی دینی ہوتی ہے تو وہ اسباب بھی اللہ مہیا کر دیتے ہیں، جن اسباب کے ذریعے سے وہ ترقی کے ان مراحل تک پہنچ جائے. کن فیکون کی طاقت سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا نا، لیکن آگے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ تو اسباب کا ذریعہ ہے، میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، ایک پورا ایک سائنسی پروسیس ہے، اس کے تحت جا کے بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ کر تو سب کچھ سکتے ہیں، کسی پیغمبر کو اللہ براہ راست بھی ایسا بنا سکتے ہیں، لیکن عام طور پر پیغمبر اونچے خاندانوں میں آتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ ان کی پرورش ہوتی ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ بہت اونچی ہو اور ان میں قیادت کی صلاحیت پیدا ہو. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، ہمارے نبی کو قریشیوں میں پیدا کیا ہے، کیونکہ عرب میں ایک ویسے ہی ایک دماغی لحاظ سے نا وہ اپنے آپ کو برتر سمجھا کرتے تھے، ان کی سوچ غلامانہ نہیں تھی. پھر تو اللہ نے عربوں میں پیدا کیا آپ کو. پھر عربوں میں بھی صحیح حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث میں، عرب میں جو سب سے اونچا خاندان تھا قریش، اللہ نے ان میں پیدا کیا جن کے ہاتھ میں قیادت تھی. پھر قریشیوں میں بھی جو سب سے اعلیٰ خاندان سمجھا جاتا تھا اپر لیول کا، وہ ہاشم تھے، بنو ہاشم. تو بنو ہاشم میں اللہ نے پیدا کیا. تو یہ اللہ کی ایک عادت ہے کہ اللہ پیغمبروں کے معاملے میں بھی اسباب اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو. تو اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے نا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس طرح سے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا اور تاکہ ہم اس کو خوابوں کی تعبیریں سکھائیں. تو اس پروسیس سے گزار کے اور ان تعبیریں سیکھنے میں بھی اس کا بڑا دخل ہے، کیونکہ اس سے انسان میں دماغ بہت، جب وہ ایسے جگہوں پہ رہتا ہے اور خاص طور پر اتنی مشکلات سے گزر کے آیا ہو، تو یہ ساری کی ساری صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ جو چاہتا ہے اس پر غالب ہے. یعنی ڈالا تو کنویں میں گیا تھا، ان ظاہری حالات کا تقاضا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کی تو زندگی برباد ہو جاتی، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کو بتدریج مختلف مراحل سے گزارنا ہے، ان میں آزمائشوں میں بھی ڈالنا ہے اور ایسے اونچے خاندانوں میں آپ کی پرورش کرنی ہے تاکہ یوسف سے جو ہم نے کام لینا ہے وہ ہم لیں. اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جو سوچتا ہے اس پر غالب ہے، جو اللہ کا کام ہے اللہ اس پہ غالب ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، چاہے وہ کتنے ہی ناکامی کے نقشے ہوں، لیکن رزلٹ بالآخر وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے گا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اکثر لوگ ظاہری اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اسی کو قرآن میں دوسری جگہ فرمایا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. تو دنیا کا ظاہر تو بعض دفعہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اللہ اسی ناکامی کو کامیابی کا زینہ اور کامیابی کی سیڑھی بنا دیتے ہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی بلوغت کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اشد کا اطلاق قرآن میں بلوغت پر بھی کیا گیا اور 40 سال کی عمر پہ بھی کیا گیا ہے. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے وَلَمَّا وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، جب انسان اپنی بھرپور جوانی کو اور 40 سال کو پہنچتا ہے، تو وہاں اللہ نے اشد کے لیے 40 سال کا لفظ استعمال کیا، یہاں بلوغت کا استعمال کیا. تو ظاہر ہے دونوں بھرپور طاقت ہوتی ہے انسان میں، بلوغت میں بھی بھرپور طاقت ہوتی ہے اور 40 سال میں وہ انتہائی، یعنی ہر لحاظ سے، میچور ہونے کے لحاظ سے اور اعضاء میں جو تناسب پیدا ہو چکا ہوتا ہے، ہر لحاظ سے میچور ہو جاتا ہے 40 سال میں. تو یہاں بھی اشد ہے، وہاں بھی اشد ہے، تو دونوں کی الگ الگ نوعیت کے لحاظ سے اللہ نے اشد کہا ہے. آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو نبوت اور علم عطا کیا. وکذالک نجزی المحسنین، اچھے عمل والوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام عمل کے اچھے تھے تو اللہ نے ان کے لیے ایسے کاموں کا اہتمام کیا. وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے تو کیا ہوا کہ جن کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے، عزیز مصر کی بیوی جس کو زلیخا سے تعبیر کروں گا میں، اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور دروازے بند کر دیے. اور حیتا محبت سے جب کسی کو اپنی طرف نرم لہجے میں بلایا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اور ایسے جو ہے نا محبت سے ان کو اپنی طرف بلانے لگی تاکہ وہ ان کی طبیعت مائل ہو. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک وہ میرا رب ہے
دیکھیں رب کا اطلاق اللہ پر بھی ہوتا ہے، اور کوئی بھی جو بھی آپ کو پال رہا ہو نا اس کو بھی رب کہا جاتا ہے. رب مالک کو بھی کہتے ہیں. جیسے مزاربت جو ہے نا اس میں جو پیسے جس کا پیسہ لگتا ہے اس کو رب المال کہتے ہیں، مال کا مالک، جس کو آج کی اصطلاح میں انویسٹر کہا جاتا ہے کیونکہ مال اس کا ہوتا ہے. اور جو ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے اس کو عربی میں اصطلاح میں فقہ کی مضارب کہتے ہیں. تو یہاں رب جو ہے نا مالک کے معنی میں ہے، رب پالنے والے کے، پالن ہار کے معنی میں. تو اس سے مراد بعض مفسرین اس طرف گئے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن راجح بات یہی ہے کیونکہ احسن مثوایا، پہلے یہ ذکر ہے نا کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اپنی بیوی سے کہ اس کو اچھا ٹھکانہ دو، اچھی طرح سے رکھو، غلاموں کی طرح اس کو نہ رکھو، اس کو عزت کے ساتھ، ایسے جیسے ہمارے خاندان کا کوئی فرد ہے. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، اور زیادہ تر مفسرین بھی اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے بادشاہ، بادشاہ نہیں، یہ جو عزیز مصر ہے یہ مراد ہے. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ میرا مالک ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے. تو میں کیسے خیانت، وہ مجھ پر اعتماد کر رہا ہے اور میں اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالوں، یہ خیانت مجھ سے نہیں ہو سکتی. یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں تو یوسف علیہ السلام کو اللہ کا حوالہ دینا چاہیے نا، کیونکہ زنا کو تو اللہ نے حرام قرار دیا. تو اصولی طور پر بالفرض وہ بادشاہ کی عزیز مصر کی بیوی نہ بھی ہوتی اور عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کیا ہوتا، پھر بھی بغیر نکاح کے کسی عورت کی طرف جانا یہ تو ویسے ہی حرام ہے. تو پیغمبر کے پیغمبر ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کا حوالہ نہ دیتے بلکہ اللہ کا حوالہ دیتے کہ عزیز مصر کی بیوی تو ہے یا نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا یا نہیں کیا، تو شادی شدہ ہے یا ان میرڈ ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، زنا حرام ہے، میں کیسے زنا کی طرف جا سکتا ہوں. لیکن یوسف علیہ السلام نے ان تمام باتوں سے قطع نظر کر کے عورت کو اس کے شوہر کا حوالہ دیا کہ تیرا شوہر کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے، میں تیری طرف کیسے مائل ہو سکتا ہوں. تو یہ جو طرز یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا اس میں دو حکمتیں تھیں. ایک حکمت تو یہ تھی کہ جب بھی کسی برائی سے انسان بچتا ہے نا تو حوالہ ایسی چیز کا دیا جاتا ہے، ریفرنس ایسی چیز کا دیا جاتا ہے جس سے گناہ کی شناعت اور زیادہ بڑھ جائے، تاکہ گناہ سے رکنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ اعلیٰ وجہ الکمال ملے. وہ موٹیویشن جیسے آپ اگر بھائی سے بات چیت بند کر کے بیٹھ جائیں تو بھائی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان سے بات چیت بند کرنا حرام ہے، بلکہ وہ کہے گا بھائی قطع رحمی ہے، بھائیوں سے بات چیت بند کرنا حرام ہے، تو میں تیرا بھائی ہوں. آپ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں، ظلم کریں، تو ماں باپ یہ نہیں کہتے کہ ہیومن رائٹس نہیں پیش کریں گے کہ انسانوں کے ساتھ ظلم کرنا جرم ہے، بلکہ ماں باپ ایسے موقع پہ کیا کریں گے؟ باپ کہے گا میں تیرا باپ ہوں، تو باپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. ماں کہے گی میں تیری ماں ہوں، تو ماں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اب اس میں کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اماں آپ یہ کیوں کہہ رہی ہو ماں کے ساتھ ظلم تو کسی کے ساتھ بھی ناجائز ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی ناجائز ہے، جانوروں کے ساتھ بھی ناجائز ہے. تو ماں ایسے موقع پہ کیا کہے گی کہ بھائی میں اس لیے ماں ہونے کا حوالہ دے رہی ہوں کہ ماں کے بعد تو یہ اور بڑا جرم ہے، تاکہ یہ اس جرم سے باز آئے. تو یوسف علیہ السلام کا مقصد بھی چونکہ اس جرم کی برائی کو بیان کرنا کہ زنا تو ویسے بھی حرام ہے اور میرے لیے تو اور بڑا حرام ہے کہ میں تو اللہ کا نیک بندہ ہوں، پیغمبر ہوں میں، اور لیکن ان چیزوں کے واسطے نہیں دے رہے بلکہ اس جرم کی برائی کو بڑھانے کے لیے کہ ایک تو کسی کی بیوی ہے اور ایسے آدمی کی بیوی ہے جو ایک اچھا آدمی ہے جس نے میرے اوپر احسان کیا، تو اس کے اور مجھ پہ اعتماد کیا کر کے اس نے گھر میں رکھا ہے اور تجھے حکم دیا کہ تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو ایسے موقع پہ اسی کی بیوی کی طرف مائل ہونا، چاہے وہ خود دعوت دے رہی ہو، یہ تو اللہ کی پناہ، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، تاکہ وہ اس جرم سے باز آئے، اس جرم سے رکے. ان کا مقصد تھا جرم سے روکنا اس عورت کو. تو اس کے لیے بلاغت کا تقاضا یہی تھا کہ اللہ کے حوالے کے بجائے، اللہ کے واسطے کے بجائے کہ خدا نے اس جرم کو حرام قرار دیا، یہ بتانے کے بجائے یہ بتایا جائے کہ تیرے میاں کے بھی مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں، لہذا یہ تو اور بڑا جرم ہے. تو یہ ایک حکمت تو یہ تھی. دوسری حکمت یہ تھی کہ زلیخا بہرحال کافر تھی، غیر مسلم تھی، وہ خدا کے وجود کی تو قائل تھی، جیسے کہ آگے آ رہا ہے حاشا للہ بھی کہا اس نے، اور بادشاہ نے اس کو خدا سے معافی مانگنے کا بھی حکم دیا، لیکن مشرک تھی. تو مشرک لوگوں کی نظر میں اللہ کے قانون کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی جتنی یوسف علیہ السلام کے دل میں ویلیو تھی. تو یوسف علیہ السلام اس کو گناہ سے روکنے کے لیے شریعت کا یا اللہ کا حوالہ دیتے، یہ زیادہ مؤثر نہیں ہوتا. ایسے موقع پہ حوالہ ایسی چیز کا دیا جاتا ہے جس کو سامنے والا بھی جرم سمجھتا ہو. مثال کے طور پر ایک ایتھیسٹ ہے، خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، آپ اس کو جب کسی جرم سے روکنے کا کہو گے تو اخلاقیات کا
حوالہ دو گے کہ اخلاقاً یہ برا ہے، آپ خود بھی اس کو برا سمجھتے ہو، آپ فلاں کے احسانات ہیں تو میں کیسے اس کی چوری کروں؟ تو ایسے موقع پہ یوسف علیہ السلام نے جو زلیخا سے کہا کہ تیرے شوہر کے مجھ پر احسانات ہیں، تو یہ بلاغت کا تقاضا تھا کہ یہ تو بھی برا سمجھے گی اس عمل کو. کوئی بھی عورت اس طرح کرے جس کے شوہر نے اس پر بھی احسان کیے ہوں اور جس کو رکھا اس پر بھی احسان کیے ہوں، تو اس کو سوسائٹی میں بھی برا سمجھا جاتا ہے. تو یہ 2 حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ بار بار میری زبان سے نکل رہا ہے، عزیز مصر کا حوالہ دیا. پھر کہنے لگے انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ میں اگر زنا کر کے تیری اور اپنی خواہش پوری کر لوں، تھوڑی دیر کی لذت تو مل جائے گی، لیکن خدا کا قانون یہ ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ وقتی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے، انجام ان کے حق میں نہیں ہوتا. کتنی زبردست بات کی یوسف علیہ السلام نے، اور آج گناہ سے بچنے کے لیے کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ظالم جو ہے نا، جو غلط طرف جو جائے گا تو انجام اس کا اچھا نہیں ہوگا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، قرآن کہتا ہے تحقیق زلیخا کے دل میں بھی یوسف کا خیال آیا اور یوسف کے دل میں بھی خیال آیا. ہم کہتے ہیں جو ابتدائی درجے میں خیال آتا ہے نا کسی بھی اچھائی یا برائی کا، اس کو ہم کہا جاتا ہے، اس پہ گناہ نہیں ملتا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کسی کے دل میں برائی کا ارادہ آیا، یعنی ہلکا سا جو خیال آتا ہے وہ آیا، مائل ہوئی طبیعت اور وہ برائی سے رک گیا، تو اللہ اس پہ بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. تو دونوں کے دل میں خیال آیا، لیکن زلیخا کے دل میں جب آیا تو وہ عزم تک پہنچ گیا، اس نے پکا عزم کر لیا دروازے بند کر کے کہ میں برائی کروں گی. لیکن یوسف کے دل میں جب خیال آیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لولا ارآ برہان ربی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اپنے رب کے واضح دلائل دیکھ لیتے تو کیا مطلب؟ پھر اس ارادے پر عمل بھی کر لیتے، اس خیال پر عمل بھی کر لیتے. آگے جزا محذوف ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا، کیونکہ اگلی آیت آ رہی ہے کہ ہم نے ان سے اس برائی کو روک لیا. یہاں 2 باتیں ہیں. نمبر 1، یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال کیوں آیا؟ پیغمبر تو بہت بڑے مقام پر ہوتے ہیں، ان کو تو برائی کا وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، برائی کی طرف طبیعت کا مائل ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، اس برائی کی طرف کا سوچنا اور اس کے کرنے کا ارادہ کرنا یہ برا ہے. اس کی علماء نے ایک بہترین مثال دی ہے کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو پیاس کی حالت میں کوئی آپ کے قریب بیٹھ کے ٹھنڈا اور خوشنما مشروب پی رہا ہو، آپ کے دل میں ایک جذبہ بہرحال پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ یہ سوچ کے صبر کرتے ہو کہ میرا روزہ ہے، میں نہیں کھا سکتا. تو کھانے کا دل چاہنا یہ برائی تھوڑی ہے. رمضان میں تو کھانے کا دل چاہتا ہے، نہیں کھاتا تبھی تو ثواب ملتا ہے. تو اگر کسی مرد کی عورت کی طرف سرے سے میلان ہی نہ ہو، پھر وہ برائی سے بچ جائے تو اس پہ بچنے پہ کوئی ثواب نہیں ہے. جیسے جو مخنث اور ہجڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو عورت کی طرف میلان ہی نہیں ہوتا، تو ان کو زنا سے بچنے کا کیا ثواب ملے گا؟ تو ہاں، وہ پیسوں کے لیے کوئی زنا کر رہا ہو اور پھر پیسوں کی قربانی دے کے زنا سے بچ جائے، اس پہ ثواب ملے گا. لیکن زنا سے بچنے کا تو ثواب اسی کو ملے گا جس کا زنا کی طرف دل بھی مائل ہو. تو اگر کوئی شخص جس کا زنا کی طرف دل مائل نہیں ہے، پیسوں کے لیے زنا کر رہا ہے، تو پیسوں کی لالچ میں زنا کا دل کرے گا، پھر وہ بچے گا تو اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ پیسوں نے اس کے دل میں لالچ پیدا کی ہے، کوئی فزیکل اس کی باڈی کی وہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں جو زلیخا کا خیال آ گیا، یہ خیال آنا یوسف علیہ السلام کے لیے عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک صحت مند ہونے کی اور ایک مرد ہونے کی علامت ہے. تو یہ عیب نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سورہ حجاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں تو اسی غربت میں رہیں، ورنہ ان کو طلاق کا آپ اختیار دے دیں کہ پھر جہاں چاہیں جس مالدار سے نکاح کریں. تو نبی نے اپنی تمام ازواج کو طلاق کا اختیار دیا، لیکن ان تمام ازواج نے نبی ہی کو قبول کیا کہ ہم اس غربت میں بھوک اور پیاس میں آپ کے ساتھ گزارا کریں گے، ہمیں آخرت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے. اس کے بدلے میں اللہ نے ازواج مطہرات کو انعام کیا دیا کہ اے نبی کہ آپ کو اب یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ مزید ان کے اوپر کسی کو سوکن لے کر آئیں، مزید نکاح ان کو طلاق دے کے آپ نہیں کر سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، کسی عورت سے آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے اگرچہ اس کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو اب اس پہ بعض بے وقوف لوگوں نے اعتراض کیے ہیں کہ یہ پیغمبر بھی حسن کی طرف مائل ہو سکتے ہیں کیا؟ پیغمبر کو بھی کسی کے حسن سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ. یہ تو بھائی یہ تو انسان کی نیچر ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی عورت کتنی آپ کو حسن لگے، حسین لگے اور اس کا حسن کتنا ہی پسند آئے، آپ کو اس سے نکاح کی اجازت نہیں ہے.
تو اس لیے حکیم الامہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ پیغمبر کی عیب معاذ اللہ عیب نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وجدان و کل شیء علی ما ہوا، کہ کسی حسین چیز کو دیکھ کر اس کی طرف دل مائل ہونا یہ ایسے ہے کہ آپ نے کسی شے کو ایسا پایا جیسی وہ ہے، تو وہ حسین ہے تو آپ نے حسین پایا اس کو، تو یہ کسی جو جیسی ہو ویسا پانا یہ تو آپ کے صحیح ہونے کی علامت ہے نا۔ ایک چیز اچھی ہے اور آپ اس کو برا پا رہے ہیں، اچھی نہیں لگ رہی، تو اس کا مطلب آپ کے اندر ہی فالٹ ہے کوئی۔ تو کسی حسین چیز کو دیکھ کر اس کی طرف طبیعت کا مائل ہو جانا یہ غیر اختیاری ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اور اسی بیس پہ انسان نکاح بھی کرتا ہے، زوجہ کے پاس بھی جاتا ہے، پھر اولاد بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ طبیعت میں میلان ہی ختم ہو جائے تو انسان اور پتھر میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ مجھے معلوم ہے چند ہفتوں پہلے ایک لڑکا میرے پاس آیا، بہت رو رہا تھا بیچارہ۔ وہ کیا تھا، وہ نوجوان لڑکا تھا، وہ ہیجڑوں میں کہیں اٹھنے بیٹھنے لگا تو ناچ گانے سیکھ لیے، تو ہیجڑوں نے اس کو بولا کہ بھائی تم بھی آپریشن کرواؤ اور اپنی یہ جو پرائیویٹ پارٹس ہیں، جو مردانہ پارٹس ہیں، ان کو آپریٹ کروا کے ختم کر دو۔ کہہ رہا ہے میں باتوں میں آ گیا ان کی، کیونکہ اس میں مجھے ناچ گانوں میں پیسہ بہت مل رہا تھا، تو میں نے بھی اپنی وہ آپریشن کروا لیا اور وہ جو عضو ہے وہ کاٹ دیا۔ تو مجھے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب آپ خدا کے لیے بیان ریکارڈ کروائیں، آج کل بہت سے لڑکے ہیجڑوں میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں، اپنی مردانہ قوت کو ختم کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے ان میں ایک نسوانی حسن پیدا ہوتا ہے، بال لمبے ہو جاتے ہیں، ڈانس وانس کے پیسے بہت ملتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے میں نے پیسہ تو کما لیا، لیکن اتنا رو رہا تھا وہ، کہہ رہا ہے خدا کے لیے لڑکوں کو منع کریں یہ کام نہ کریں، پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن انسان کی ڈیزائرز ختم ہو جاتی ہیں۔ کہہ رہے میں پتھر ہوں، میرے اندر کوئی جذبات ہی نہیں ہے۔ مجھے کہنے لگا جو شادی شدہ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ اور عورت اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، ان فیملیوں کو دیکھ کے میں خون کے آنسو روتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کاش میں غریب ہوتا، میری جھونپڑی ہوتی لیکن میری بیوی ہوتی، میرے بچے ہوتے، میرے دل میں عورت کے وہ جذبات ہوتے جو مردوں کے دل میں ہوتے ہیں، یا عورت کے دل میں جو مردوں کے لیے جذبات ہوتے میں عورت ہی ہوتا تاکہ میرے دل میں مردوں کے لیے جذبات ہوتے۔ تو کاش میری بھی ایک لائف ہوتی اور میری بھی اولاد ہوتی۔ پھر اس نے ایک مشہور مخنث کے بارے میں مجھے بتایا، میں نام نہیں لوں گا، اسی لڑکے نے مجھے بتایا کہ ایک بہت مشہور ڈانسر ہے، اس نے بھی آپریشن کروا کے وہ اپنی جنس تبدیل کی ہے، کروڑوں روپے کما چکی ہے وہ ناچ کر کے نا، یعنی وہ جب اس نے اپنی جنس آپریشن کروا کے چینج کیے تو بال بھی اس کے لمبے ہو گئے۔ کہتے ایک دن مجھ سے تنہائی میں وہ پھوٹ کے روئی ہے میرے گلے لگ کے، یعنی کہہ رہے ویسے تو دنیا اس کو ناچتا ہوا دیکھتی ہے، سمجھتی ہے دنیا کی یہ بڑی خوش لائف گزار رہی ہے، اتنی اس کی عزت اور اتنا پیسہ مل رہا ہے، کہہ رہے مجھ سے خوب پھوٹ کے روئی اور کہنے لگی مجھ سے کوئی یہ کروڑوں روپے لے لے اور میری جو مردانہ قوت ہے، مردانہ صلاحیت ہے وہ واپس لوٹا لے تو میں یہ کروڑوں روپے دینے کے لیے اس کو تیار ہوں، کیونکہ ڈیزائرز ختم ہو جاتی ہیں، انسان اور پتھر میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کسی نے اللہ کو مرد بنایا، اس کے دل میں عورت کے لیے جذبات رکھے، عورت بنایا اس کے لیے مرد کے لیے جذبات رکھے، اسی سے میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، پھر آگے اولاد ہوتی ہے، اللہ کی نعمت ہے آدم اور حوا کو پیدا کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کی طرف طبیعت کا مائل ہونا یہ یوسف علیہ السلام کی مردانگی تھی، اور یہ کمال نبوت کی علامت ہے۔ بلکہ پیغمبروں میں چونکہ قوت زیادہ ہوتی ہے ان میں یہ میلان بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس میلان کی وجہ سے کوئی وہ گناہ بھی نہیں کرتے، کوئی غیر اخلاقی حرکت بھی نہیں کرتے، بد نظری بھی نہیں کرتے، وہ اس چیز سے اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہوتا ہے اور خود بھی بچتے ہیں وہ۔ تو یہاں بھی قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل میں ارادہ ہوا۔ اور ویسے بھی ایک اصولی بات ہے، اگر یوسف علیہ السلام کے دل میں میلان ہی نہ ہوتا تو بچنے کا ثواب تھوڑی ملتا۔ یہ تو بہت بڑی قربانی تھی یوسف علیہ السلام کی کہ چاروں طرف سے دروازہ بند ہے، اور ظاہر ہے جو عزیز مصر اتنا بڑے عہدے پر تھا اس کی بیوی بھی یقیناً کوئی خوبصورت عورت ہوگی، کیونکہ شاہی محل میں پلنے والی عورت ہے، تو پھر بادشاہ لوگوں کے پاس وسائل اور اتنے بڑے عہدے لوگوں کے پاس وسائل بہت ہوتے ہیں، نکاح بھی خوبصورت عورتوں سے کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اور پھر یوسف علیہ السلام کی ابتدائی جوانی تھی جس میں انسان کے جذبات بہت زیادہ عروج پر ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے پابندی تو پابندی ہے، میں تو اس کو بھی حرام سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی نے مجھے ٹھکانہ دیا اچھا اور میں اس کی بیوی پر دست درازی کروں، چاہے اس کی بیوی راضی کیوں نہ ہو، میں تو اس کو بھی غیر اخلاقی حرکت سمجھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ بالفرض خدا کی طرف سے اس کی اجازت بھی ہوتی پھر بھی میں یہ کام نہیں کرتا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی کہ اگر پھر بھی میں یہ کام نہیں کرتا اس لیے کہ جس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا میں اس کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتا ہوں، اس کو اگر پتہ چلے گا تو کتنا ناراض ہوگا، اور پتہ نہ چلے تو بھی غیر اخلاقی حرکت ہے، کیونکہ جس کے احسانات ہوتے ہیں تو اس کی مرضی کے خلاف نہیں چلا جاتا، چاہے اس کو پتہ چلے چاہے اس کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ اخلاق کی بہترین مثال قائم کی یوسف علیہ السلام نے کہ یہ کام مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، اور میں کافر جو مجھ پر محسن تھا اس کافر کی بھی میں احسان فراموشی نہیں کر سکتا۔
اور اگر دل یوسف علیہ السلام کا زلیخا کی طرف مائل نہ ہوتا پھر یہ تقریروں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو دل مائل تھا تبھی یہ سب باتیں کر کے یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی. آگے قرآن کہتا ہے لولا رأى برہان ربی، یوسف کو ہم نے برائی سے بچایا، اگر وہ اللہ کی طرف سے واضح دلیل نہ دیکھتے تو برائی سے نہ بچ پاتے. وہ واضح دلیل کیا تھی؟ وہ واضح دلیل یہی تھی کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا، اور یہ بات پہ غور کرنا، یہ برہان کو سے تعبیر کیا کہ اتنی واضح دلیل ہے کہ جس آدمی نے تمہیں پالا پوسا ہو، عزت دی ہو، اسی کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں ہو سکتی، یہ اس آدمی کے ساتھ خیانت کہلائے گی. اس کو قرآن برہان سے تعبیر کر رہا ہے، جس کا یوسف علیہ السلام نے حوالہ پیش کیا کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. تو یہی جملہ واضح دلیل ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. بھائی یہ تو واضح کا مطلب اس لیے کہ اللہ کی دلیل دیتے ہیں نا کہ زنا حرام ہے اس لیے میں نہیں کر رہا، تو یہ اس کے لیے واضح نہیں ہوتی زلیخا کے لیے. تو ایسی دلیل دی جس کا زلیخا کے پاس کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا. اس سے یوسف علیہ السلام بھی مطمئن اور زلیخا بھی اگر مطمئن ہونا چاہتی تو مطمئن ہو سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے اس پر تو ایک خواہش کا غلبہ تھا، وہ مطمئن نہیں ہوئی. تو یہ ہمارا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ یوسف کا رکوع نمبر 3 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 13 کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، اس آیت سے انشاءاللہ میں اس کی تفسیر اسٹارٹ کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کا رکوع نمبر 3 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 13 چل رہا تھا. ہم یہاں تک پہنچے تھے وہم بہا لولا ان رأى برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. یہاں سے انشاءاللہ میں آج اس کی تفسیر شروع کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہم بہا لولا ان رأى برہان ربی. قرآن کہتا ہے اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے کوئی واضح برہان نہ دیکھتے تو اس برائی میں مبتلا ہو جاتے. وہ واضح برہان کیا تھی، وہ واضح دلیل کیا تھی، اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا انہ ربی احسن مثوایا، کہ اس کا جو مالک ہے میرا، مولا ہے میرا، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے. اور بھی اللہ کی نعمتیں اس وقت آپ کے ذہن میں آئی ہوں گی، ان تمام چیزوں کو برہان سے تعبیر کیا گیا ہے. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ہوا تاکہ ہم ان سے روک دیں، دور کر دیں برائی کو اور بے حیائی کو. یعنی یہ اللہ نے ان کو برہان کیوں دکھائی، ان کا دماغ اس طرف کیوں گیا، ان کا ذہن اس طرف کیوں گیا، تاکہ ہم ان سے برائی کو روک دیں اور برائی سے بچنے کی ان کو گویا ہم نے توفیق دے دی. کیوں توفیق دی اللہ تو نے ان کو برائی سے بچنے کی؟ انہ من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ وہ ہمارے بندوں میں سے تھے، ایسے بندے جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں، جن کو ہم نے اپنے لیے خالص کر لیا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ایسے نیک لوگوں کو کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد شامل حال ہوتی ہے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان نیک ہوتا ہے تو اللہ کی مزید مدد ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد سے پھر وہ مزید گناہوں سے، مزید برائیوں سے بچتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں. آپ نیک بننے کی کوشش کریں گے، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، آپ مزید نیک بنیں گے. تو اس لیے اس آیت کا حاصل یہی ہے کہ اگر ہم سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی اگر ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں اور کسی بڑی آزمائش میں ہم پڑ جاتے ہیں تو اللہ بھی پھر ہاتھ تھامتا ہے اور ہمیں برائی سے بچانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. کیونکہ یوسف علیہ السلام کے دماغ میں جو، ذہن میں جو اس وقت اس گناہ کی یعنی بہت زیادہ برے ہونے کے جو دلائل آ گئے نا، یہ بھی تو ایک دماغ میں ایسی چیز کا آنا بھی تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور جو عزیز مصر کی زوجہ تھی اس نے آپ کی قمیص کو پھاڑ ڈالا پچھلی طرف سے. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب جب دروازے سے آگے نکلے ہیں، بہت سارے دروازے تھے، جیسے شاہی محلات میں بڑے بڑے گھر کمرے ہوا کرتے ہیں، بہت سارے دروازے ہوتے ہیں. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، اس نے دروازے بند کر دیے تھے. غلق کا اصل معنی ہوتا ہے تالا لگانا، یعنی پراپر طریقے سے بند کر دینا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس نے دروازوں کو تالا لگا کے یا کنڈی لگا کے باقاعدہ بند کیا تھا. اور یوسف علیہ السلام بہت تیزی سے بھاگے اور ظاہر ہے انہوں نے فوراً دروازہ کھولا، اور جیسی دروازہ کھول کے باہر نکلے ہیں تو دیکھا کہ سامنے جو بادشاہ، جو زلیخا کا جو شوہر ہے، عزیز مصر ہے، وہ کھڑا ہوا ہے. قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا. اچھا، اس بارے میں نا جو بہت ساری من گھڑت روایتیں بھی ہیں
کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی شبیہ دیکھ لی تھی، اس کو دیکھ کر آپ کو برائی سے بچنے کا خیال آیا، اور زلیخا نے اتنے موٹے موٹے تالے ڈالے ہوئے تھے، اور یوسف علیہ السلام جس دروازے کی طرف جاتے معجزاتی طور پر وہ تالا کھل جاتا۔ ان ایسی ہمیں کوئی مستند روایتیں اس بارے میں نہیں ملتی، تو میں تفسیر کے لیکچر میں وہی بات کی کوشش کرتا ہوں جو بالکل مستند صحیح سند کے ساتھ اور صحیح دلیل کے ساتھ ثابت ہو۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، زلیخا صاحبہ کہنے لگی کہ جب اپنے میاں کو دیکھا نا اس نے، تو ظاہر ہے انسان کا دماغ جاتا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، تو فوراً کہنے لگی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے، بہت سخت سزا دی جائے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا نا، پچھلے لیکچر میں، کہ جب انسان چالاکی کرتا ہے نا تو بہت کانفیڈنس کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ہونا یہ چاہیے تھا نارملی کہ عزیز مصر پوچھتا کہ بھئی یہ کیا ہے، تو وہ جو زلیخا تھی وہ کہہ دیتی کہ بھئی یہ جھوٹ بولنا تھا اس نے، تو اس طرح سے بھی جھوٹ بول سکتی تھی نا کہ بھئی یہ میرے اوپر تہمت یہ مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھ میں معاذ اللہ بری نظر ڈالی ہوئی ہے، تو جو ہے اب آپ کے سامنے ہے، آپ نے جو سزا دینی ہے دیں، میں کیوں مشورہ دوں کہ اس کی سزا جیل ہونی چاہیے یا کوڑے ہونے چاہیے یا دردناک عذاب ہونا چاہیے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ تو وہ اعتدال کے ساتھ کبھی ایسا آدمی بات نہیں کرتا، ہمیشہ وہ کیا کرے گا بڑی سیاسی چال کے ساتھ نا، کہ ایسا امپریشن سامنے والے پر جائے کہ وہ سمجھے کہ اس سے زیادہ سچ تو دنیا میں کسی نے بولا ہی نہیں ہے۔ یہاں بھی زلیخا نے گڑبڑ کیا کی، نمبر ایک بادشاہ سے کے سوال کیے بغیر خود ہی بولنا شروع کر دیا۔ نمبر دو، بولنے میں الزام نہیں لگایا کہ یوسف نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے، بند کمرے میں مجھ سے برائی کی کوشش کی ہے، نہ بلکہ یہ دونوں باتیں سائڈ پہ رکھ کے نا اس سے پوچھ رہی ہے کہ اب سزا بتائیں کہ اس کی سزا جیل ہو یا کوئی اور عذاب ہو، یعنی اس پر تو ہم نے بحث کرنی نہیں ہے کہ مجرم ہے کون۔ یہ چلاک لوگوں کا طریقہ کار ہوا کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بول پڑے، قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے میری ذات سے ورغلانے کی کوشش کی ہے، وشہد، اب ظاہر ہے جب یوسف علیہ السلام چونکہ سچے تھے نا، تو انہوں نے کوئی ایران توران کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی ہے، سیدھی سی بات کی بھئی یہ الزام غلط لگا رہی ہے میرے اوپر۔ تو اس سے بھی ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ جو حق پرست آدمی ہوتا ہے نا وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے، وہ باتوں کو ایران توران کر کے گھماتا نہیں ہے۔ آج لفاظی کا دور ہے نا، صحافیوں میں لفاظی دیکھیں آپ اور اینکرز میں لفاظی دیکھیں آپ، جو جتنا جھوٹ بولتا ہے اتنا ہی باتوں کو گھما گھما کے لمبی ڈیٹیل میں جا کے باتوں کو الجھا رہا ہوتا ہے وہ۔ یوسف علیہ السلام نے مختصر سے جملہ کہا، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے میری ذات سے ورغلانے کی کوشش کی ہے، میں نے برائی کی کوشش نہیں کی۔ وشہد شاہد من اہلہا، تو عزیز مصر کی بیوی ہی کے خاندان میں سے ایک شخص نے گواہی دی۔ یہ کون تھا؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ بچہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بچے ایسے ہیں جو بچپن میں جنہوں نے جو بولے ہیں، اور ایک روایت میں آتا 3 بچے ایسے ہیں، تو ان میں ایک یوسف علیہ السلام کے شاہد کا بھی تذکرہ ہے۔ اب یہ بچہ بالکل دودھ پیتا بچہ تھا یا نابالغ بچہ تھا، اس کے بارے میں مفسرین کی دونوں رائے ہیں۔ اگر یہ دودھ پیتا نابالغ بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، پھر تو اس کا بولنا ہی ایک قسم کا معجزہ ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کے لیے وہ بہت بڑی گواہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے دودھ پیتا بچہ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گواہی دی کہ میری ماں جو ہے وہ معاذ اللہ بدکار نہیں ہے، وہ پاک دامن ہے، تو اس کی گواہی شرعاً معتبر تھی، کیونکہ یہ معجزہ، یہ تو اللہ کے علاوہ تو نہیں کوئی بلوا رہا نا اس سے۔ تو یہاں بھی اگر یہ نابالغ یہ دودھ پیتا بچہ تھا تو اس کا بول دینا ہی کافی تھا، اس کا اتنی گواہی دے دینا ہی کافی تھا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، یہی حجت کے لیے کافی تھا۔ لیکن چونکہ وہ کافر قوم تھی، اس کے بارے میں ڈر تھا کہ یہ اس معجزے کے ہوتے ہوئے بھی یوسف علیہ السلام کو پاک دامن نہ سمجھیں اور اس کو جادو سے تعبیر کریں، تو اس لیے اس بچے نے قرینہ بھی بیان کر دیا۔ وہ قرینہ یہ تھا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ بھئی اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ زلیخا سچی ہے اور معاذ اللہ یہ یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ بول رہی ہے
یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہے. دیکھیں اصولی طور پر، یعنی پہلے تو میں یہ بتا دوں ایسا قرینہ کیوں، اس لیے کہ جب کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے، زلیخا پیچھے تھی. اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یعنی معاملہ اس کے برعکس ہے. تو پیچھے سے کرتا پھٹا ہونا تو بہرحال اس کی علامت ہے کہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے. اگرچہ آگے سے کرتا پھٹا ہونا کسی چیز کی بھی علامت نہیں ہے، لیکن اس نے یعنی ایک بات کو مکمل کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے. تو یہ ایک قرینہ ہے اس بات کا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. لیکن خوب سمجھ لیں کسی پر زنا کی تہمت کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے شرعی طور پر کہ کرتا اس کا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، یعنی یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ عورت سے زنا کی کوشش کر رہا ہو اور اپنا کرتا خود اپنے ہاتھ سے پیچھے سے پھاڑ لے، تاکہ بعد میں جب میں پکڑا جاؤں تو میں یہ کہہ سکوں کہ میں آگے آگے بھاگ رہا تھا، یہ پیچھے تھی. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے شرعی طور پر، اس لیے زنا میں کی تہمت میں ان چیزوں کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک قرینے کے طور پر اس کو پیش کیا جا سکتا ہے. جیسے جب کورٹ انویسٹیگیشن کرتی ہے، عدالت انویسٹیگیشن کرتی ہے، تو اصل مدار تو گواہ پر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے قرائن دیکھے جاتے ہیں، سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے، جائے واردات دیکھی جاتی ہے. اس سے جج جو ہے صحیح فیصلے تک پہنچنے میں یہ تمام چیزیں اس کے لیے معاون اور مددگار ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ایک صحیح فیصلہ کرنے میں معاون اور مددگار تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان پر یقینی حکم کا مدار نہیں ہوتا. تو یقینی یہ تھا کہ وہ بچہ جو تھا وہ معجزے کے طور پر بولا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ بچہ بڑا ہو چکا تھا، نابالغ تھا بچہ، مگر یہ کہ بولنے کے قابل تھا وہ، تو بھی یہاں پر یہ بات ہے کہ پھر یہ اس کا بیان یہ بھی ایک قسم کا قرینہ ہے کہ ایک سمجھدار بچہ تھا جس نے یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس بات کا امکان تو موجود ہے کہ کوئی شخص بھاگنے کے بعد اپنا کرتا خود بخود پیچھے سے پھاڑ لے، لیکن ظاہر ہے اتفاقی واقعات میں اس طرف کسی کا دماغ نہیں جاتا. جب ایسے دوڑ لگ رہی ہوتی ہے اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ واضح قرینہ اس بات کا ہے کہ زلیخا کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے. جب تک کہ وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی اس سے مضبوط قرینہ پیش نہیں کرتی تو ہم اسی کو غلط سمجھیں گے. تو اگرچہ یہ یقین کے درجے میں نہیں ہے، لیکن یہ قرینہ بہرحال ہے اس سے. اور پھر جو مجرم ہوتا ہے نا، اس پر ایک احساس شرمندگی بھی ہوتا ہے. اس میں جب کوئی واضح قرینے سے اس کا مجرم ہونا پتہ چل جائے تو عام طور پر وہ اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیتا ہے. تو بہرحال کوئی بھی وجہ تھی، لیکن اس بات کو ایک علامت کے طور پہ سمجھا گیا کہ واقعی کہ یہ کرتا بھی پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اور یہ اتنی افراتفری میں کام ہوا ہے، تو یہ واضح اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو ابتدا ہوئی ہے یہ زلیخا کی طرف سے ہوئی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، قال انہ من کیدکن، تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو کام تم نے کیا ہے نا، ابھی جو باتیں بنائی ہیں تم نے، یہ تمہاری بری تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے. یعنی خود تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی اور پھر ایسے بہترین طریقے سے اس پہ الزام لگایا کہ یہ پوچھ ہی نہیں رہی ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، مجھے صفائی کا موقع ہی نہیں مل رہا، اور مجھ سے یہ کہہ رہی ہو کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. تو یہ پورا جو پروسیس تمہارا ہے نا، یہ بہت زبردست تم نے مکاری کی ہے. یہاں قید کا معنی بری تدبیر ہے نہیں، جس کو اردو میں مکاری کہتے ہیں، تمہاری مکاری پن ہے. ان کیدکن عظیم، اور پھر کہنے لگا بے شک تم عورتوں کی تدبیر بہت بڑی ہوتی ہے. کیدکن یہ جمع کا صیغہ ہے، ایک ہوتا ہے نا کیدکی، ان کیدکی، تو اس کا مطلب ہے زلیخا یہ تیری تدبیر. یہاں کہہ رہا ہے کیدکن، تم عورتوں کی تدبیر. تو مطلب یہ ہے کہ وہ زلیخا نے اپنے ساتھ اور بھی شاید کچھ عورتوں کو ملا لیا ہو. اور پھر ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہے، ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی تدبیر ہوتی ہی ایسی ہے. جب تم مکر کرنے پر آتی ہو تو ایسے ہی مکر کرتی ہو کہ اچھے بھلے آدمی کی جو ہے وہ کھوپڑی گھوم جائے اس میں. یوسف اعرض عن ھذا، اب بادشاہ کو اندازہ ہو گیا، اور زلیخا بھی، یہ جب بادشاہ نے کہا نا کہ تمہاری تدبیر ہے یہ، تو وہ زلیخا بھی خاموش ہو گئی. تو یہ خاموش ہونا بھی اس کی علامت تھی کہ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے. اب بادشاہوں کو آپ کو پتہ ہے بڑا خطرہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ بات ہمارے محل سے باہر نکل گئی تو بدنامی تو میری ہی ہے. عزیز مصر کو اس بات کا خطرہ تھا، بادشاہ نہیں، عزیز مصر کو، کہ اگر یہ بات محل سے نکل گئی تو بدنامی تو میری ہی ہوگی نا. تو اب وہ سزا اگر یوسف علیہ السلام کو دیتا ہے تو ٹینشن میں، یعنی اگر اپنی بیوی کو
یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ پاک دامن ہے اور یوسف معاذ اللہ انہوں نے یہ غلطی کی تھی. تو یوسف علیہ السلام کو اگر جیل میں ڈالتا ہے تو بھی بات لیک آؤٹ ہوگی، بھائی اس کو سزا کیوں ملی ہے. اور ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو وہ جیل میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ عزیز مصر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے ہی سیاق و سباق سے ہی کہ وہ ایک یعنی اخلاقی لحاظ سے ایک اچھا آدمی تھا، تو ایک بے گناہ کو جیل میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا تھا. اور اگر بیوی کو سزا دیتا وہ تو دنیا پوچھتی کہ بھئی ایک شاہی خاندان کی ایک عورت کو سزا کیوں مل رہی ہے، تو اس سے بات لیک آؤٹ ہو جاتی. تو عقل مند آدمی تھا، اس نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یہی راستہ اختیار کیا کہ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس معاملے سے تو اب نظر انداز کر دے، اعراض کر، جو ہونا تھا ہو گیا، میرا ذہن صاف ہو گیا، اب تو اس سے اعراض کر. واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تو توبہ استغفار کر اپنے گناہ پر، کیونکہ بہرحال خدا کو ماننے والے تھے. یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تو مجھ سے معافی مانگ، میری نافرمانی تو نہیں، بہرحال اپنے جرم سے تو استغفار کر. انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، اس میں جو علمی اسباق ملتے ہیں وہ میں بیان کر کے انشاءاللہ آگے چلتا ہوں. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. قرآن کہتا ہے مصر کے بازار سے خریدا ایک جس شخص نے، وہ جو عزیز مصر تھا، اس نے اپنی زوجہ سے کیا کہا کہ اس کا اکرام کرنا. اسی بیس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے برائی سے اجتناب کیا ہے، یعنی حوالہ اسی چیز کا دیا کہ ایک شخص نے میرا اکرام کیا تو میں اس کے گھر میں دست درازی کیوں کروں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جب کسی کو ملازم رکھتے ہیں، غلام بنا کے لاتے ہیں، یا لے پالک ہو، کوئی بھی ہو، ایز اے انسان اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ ہم اس کو عزت کے ساتھ رکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ملازمین کو کیسے ذلیل کر کے رکھتے ہیں. میرے پاس تو ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ کھانے کا ٹائم نہیں دے رہے، کھلا رہے ہیں ایسے جیسے جانوروں کے آگے کھانا ڈالا جا رہا ہے. تو عزیز مصر کا اس اکرام کا قرآن بھی تذکرہ کر رہا ہے اور یوسف علیہ السلام بھی اس اکرام کا حوالہ دے رہے ہیں. تو غیر مسلموں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں اور ایز اے انسان وہ انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پسند کرتے ہیں. اس کا قرآن نے یہاں بھی تذکرہ کیا ہے. دوسری بات یہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح سے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا. کیا مطلب؟ ایک عالی خاندان میں یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوئی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھے خاندان میں پیدا ہونا، ایک ایسے اپر لیول کے خاندان میں رہنا، یہ بہرحال ایک اللہ کی نعمت ہے. اس سے انسان کے اندر بڑی اچھی اچھی کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں، بشرطے کہ اس کی تربیت اچھی ہو. تربیت اچھی نہیں ہوگی تو وہی اعلیٰ خاندان کا آدمی، جیسے کہ آج کل آپ دیکھیں جو بڑے بڑے اونچے خاندان ہیں ان کے بچے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں اور غریبوں کے بچے کم بگڑے ہوئے ہیں. تو وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ تربیت نہیں ہوتی تو وہ زیادہ بگڑتے ہیں پھر. لیکن نارملی کسی اچھے خاندان میں رہنا اور معاشی سطح پہ اسٹیبل ہونا، اور ایسے خاندان میں جن کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہے، تو ایسی جگہوں پہ انسان کے پلنے سے اس کی جو مینٹل گروتھ ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. واللہ غالب علی امرہ، اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھانی تھی اور بھی ان پر دنیاوی اور اخروی نعمتیں کرنی تھیں، اور اللہ اپنے معاملے پہ غالب ہے. تو اس میں ہمارے لیے امید کی بات ہے، بھئی کیسی ہی ناکامی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہو، ہم اللہ سے امیدیں لگائیں کہ اللہ ان ناکامیوں میں کامیابیوں کے نقشے پیدا کر سکتا ہے. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے زنا کی دعوت دی ہے تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو یہ میرا جو مالک ہے نا، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے. اس سے ہمیں نمک حلالی کی ویلیو اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو مذہب کے نام پہ عورتوں کو بیوقوف بنا کے ان سے جو ہے نا ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں. گھر کا مرد آپ پر اعتماد کرتا ہے، وہ آپ کا دوست آپ پر اعتماد کرتا ہے، وہ اپنی زوجہ سے آپ
کی ملاقات کرواتا ہے، ٹھیک ہے پردہ اسلام میں فرض ہے، وہ غلط کرتا ہے، لیکن اس نے تو بہرحال اعتماد کیا۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ دوست ہی کی بیوی کو ورغلانا شروع کر دیا، دوست ہی کی بیٹی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے، کسی گھر میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے گئے، جو گھر کا مالک ہے اس نے آپ پہ اعتماد کیا کہ یہ شریف آدمی ہے، میں اپنے گھر کے معاملے میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں، اسی کی بچیوں پہ نظریں ڈالنا شروع کر دیں۔ تو یہ ساری انتہائی گھٹیا اور غیر اخلاقی حرکتیں، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لعنت والے اعمال ہیں نا، جن پر بڑی شدید وعید ہیں، ان میں ایک پڑوسی کی زوجہ کے ساتھ زنا کرنا بھی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ پڑوسی تو آپ پر اعتماد کرتا ہے، اور پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کو شریعت آپ پر واجب کرتی ہے کہ آپ اس کے محافظ بنیں، آپ اسی کے گھر کی عورتوں پہ نظر ڈالنا شروع کر دیں۔ تو اجنبی عورت کے ساتھ بھی زنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا اس سے بھی بڑا جرم ہے، حدیث میں پھر بہت شدید وعید ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بھئی آپ تو اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ تمام باتیں کہ آپ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھیدنا شروع کر دیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ چوری کسی کے ساتھ بھی ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی آپ پر احسانات کرے آپ اسی کی جیب کاٹنا شروع کر دیں۔ آپ کو کسی نے انگلی پکڑ کے کوئی ترقی دی اور انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اس نے آپ کو، اور کاروبار کروا دیا آپ کو، یا آپ کے مالی ترقی کا یا روحانی ترقی کا ذریعہ بنا، اور آپ اسی کو ٹھگنا شروع کر دیں، تو یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو یہ غیرت لیس لوگوں کا کام ہے۔ ہم اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کے احسانات کا ایسا بدلہ نہیں دیتے کہ وہ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ تو یہ اس اہم بات کا بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اور ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک اہم ترین بات یہ کہ ان کید کن عظیم، کہ یہ جو بات عزیز مصر نے کہا نا کہ تم عورتوں کا مکر بڑا خطرناک ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، اور قرآن نے اس کو نقل بھی کیا ہے۔ قرآن جب کسی کی بات کو نقل کر کے اس پہ رد نہ کرے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بات کو قرآن تسلیم کر رہا ہے، یہ خود مستقل ایک قاعدہ ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا مکر واقعی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے یہ بات شاید خواتین بھی جانتی ہیں۔ تو یہ مطلب آیت کا نہیں ہے کہ عورتیں مکر و فریب کرتی ہیں، مطلب یہ کہ جو مکر و فریب کرتی ہیں ان کا مکر پھر چھوٹا نہیں ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ساری عورتیں معاذ اللہ مکار ہوتی ہیں، بلکہ جو ہوتی ہیں تو وہ چھوٹی موٹی مکار نہیں ہوتی۔ مرد مکاری کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، عورت جب مکاری کرتی ہے تو بہت ہی باتوں کو گھماتی ہیں وہ۔ تبھی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورت سے زیادہ عقل مند ترین آدمی کی عقل کو اچکنے والا نہیں دیکھا کوئی، یعنی بہترین عقل والا ذہین فتین آدمی ہوتا ہے، اس کی عقل کو عورت جو ہے نا اچک لیتی ہے، اس کو بیوقوف بنا دیتی ہے۔ یعنی وہ ایسے جب دیکھا ہے ہم نے بہت سے ذہین لوگ شادی کے بعد الٹی الٹی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی بیوی کے کہلاوے میں آگے سارے الٹے کام شروع کر دیتے ہیں وہ۔ تو جو عورتیں مکار ہوتی ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے، جو ظاہر تفسیر کے لیکچر سنتی ہیں وہ نہیں ہیں، تو ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب وہ مکر کرتی ہیں تو بہت، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ مکار عورت کے بارے میں ہوشیار رہے، اس کی باتوں میں نہ آیا کرے، تجزیہ کیا کرے ٹھنڈے دل کے ساتھ کہ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے۔ ورنہ وہ جو عزیز مصر تھا وہ تو باتوں میں آ گیا تھا، وہ تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا تھا، قدرت اللہ کی کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی گڑبڑ یہاں سے ہوئی ہے، ورنہ وہ ساری زندگی اسی شش و پنج میں مبتلا رہتا۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، اس سے ہمیں فیصلوں میں اعتدال کا پتہ چلتا ہے کہ ایک شاہی خاندان کا، اونچے خاندان کا آدمی تھا، اس نے بات کو دبایا، اور ایسے موقع پہ عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کہ ایک دم سے آ کے آپ جذبات میں فیصلہ نہ کریں۔ اس نے کیا کہا یوسف علیہ السلام سے، آپ بھی اعراض کرو، اور اپنی بیوی سے کہا توبہ استغفار کر۔ وجہ کیا تھی؟ اس کو پتا تھا میں جذبات میں کوئی فیصلہ کروں گا تو بدنامی ہماری ہی ہوگی۔ آج ہمارے اندر یہ تحمل نہیں ہے، بس ایک دم غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں چیزوں کو، جذبات میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے نتائج کو پھر وہ نتائج برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں اللہ کو بہت محبوب ہیں، الحلم والانات، برداشت اور فیصلے میں جلد بازی نہ کرنا۔ تو یہ دو کوالٹیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم فیصلہ کریں کہ کس کو سزا دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کتنی دینی ہے۔ جذبات میں انسان فیصلہ نہ کرے۔ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، ہم اب آگے چلتے ہیں۔